دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو پیر کے دن اور صبح صادق کے وقت سعودی عرب کے مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ شہری لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے اور اچھی پرورش کے لیے شہر سے دور گاؤں دیہات میں 2 سال کے لیے کسی دائی کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ شہر سے دور ہو کر گاؤں دیہات کی کھلی اور تازہ ہوا میں بچے کی پرورش اچھی طرح سے ہو جائے۔ اس کے 2 مقصد تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اس وقت لوگ شہر کی آب و ہوا سے ہٹ کر گاؤں دیہات میں اپنے بچوں کو اس لیے بھیجتے تھے تاکہ ان کا بچہ صحت مند اور تندرست ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی ایسا کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کا بچہ گاؤں دیہات کے لوگوں کے ساتھ رہ کر عربی زبان بھی اچھی طرح سے سیکھ جائے۔ انہی دونوں مقصد کو دھیان میں رکھتے ہوئے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں پرورش پانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق بنی سعد کی عورتیں سال میں 2 مرتبہ ایسے بچوں کی تلاش میں مکہ شہر میں آیا کرتی تھی۔ دوستو، جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش کے 8 دنوں کے بعد میں بنی سعد کی عورتوں کا ایک قافلہ مکہ شہر آیا۔ ان عورتوں میں ایک غریب گھرانے کی عورت بھی تھی جس کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ تھا۔ جب عورتوں کا یہ قافلہ مکہ شہر میں آیا تو باقی کی عورتوں کو تو مکہ میں کھاتے پیتے گھروں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کو کوئی بھی بچہ نہیں ملا۔ اب ادھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یتیم اور غریب گھرانے سے تھی، اس لیے انعام اور اکرام کی امید کم تھی۔ اسی وجہ سے بنی سعد کی کسی بھی عورت نے آپ کے گھر کی طرف نہیں دیکھا۔ آخر میں جب روانگی کا وقت آ گیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھی واپس جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کی طرف سے حلیمہ سعدیہ کا دل اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے پھر وہ بھاگتے ہوئے اپنے شوہر حضرت حارث کے پاس پہنچی اور ان سے کہنے لگی کہ اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ باقی کی ساری عورتوں کو تو بچے مل گئی ہیں، وہ تو سب اپنے ساتھ میں بچے لے کر جا رہی ہیں اور میں ان کے ساتھ میں واپس خالی ہاتھ ہی جاؤں، مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس لیے میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے یہ سن کر کہا کہ کوئی بات نہیں، ممکن ہے کہ اللہ ہمارے لیے اسی بچے میں برکت عطا کر دے۔ یہ سن کر پھر حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر گئی اور حضرت آمنہ سے آپ کو لے لیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اسی وجہ سے حلیمہ نے آپ کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، یہ سوچ کر کہ 2 سال اس بچے کی پرورش کروں گی تو بدلے میں تھوڑا بہت مال مل جائے گا جس سے زندگی کا گزر بسر اچھے سے ہو جائے گا۔ دوستو، پھر جیسے ہی دائی حلیمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونا شروع ہو گئی۔ پھر بنی سعد کی عورتوں کا یہ قافلہ مکہ سے روانہ ہو گیا، سب اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو گئی اور مکہ سے چل پڑی۔ حلیمہ سعدیہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنی اونٹنی پر بیٹھی اور روانہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس میں جو اونٹنی تھی وہ بہت ہی دبلی پتلی اور کمزور تھی اور چلنے میں سب سے سست رفتار والی تھی۔ جب یہ قافلہ مکہ آیا تھا اس وقت حلیمہ کی یہ اونٹنی بہت دھیرے دھیرے اور سب سے پیچھے چل کر مکہ تک پہنچی تھی، لیکن اب جیسے ہی حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی تو اچانک سے اس کی اونٹنی میں پھرتی آ گئی، وہ تیز رفتار سے دوڑنے لگی۔ باقی کی عورتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو اٹھی اور سوچنے لگی کہ حلیمہ کی جو اونٹنی بہت سست اور کمزور تھی، اب وہ اونٹنی ان کی طاقتور اور تیز رفتار والی اونٹنیوں سے آگے کیسی نکلی جا رہی ہے، حلیمہ کی اونٹنی کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت حلیمہ کی اونٹنی نے سب کی اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ تبدیلی دوسری عورتوں کے لیے ایک بہت بڑے معجزے کی طرح تھا۔ یہ دیکھ کر باقی کی عورتیں کہنے لگی، اے حلیمہ ہم پر رحم کرو، کیا یہ تمہاری وہی اونٹنی ہے جس پر تم سوار ہو کر مکہ آئی تھی؟ تو یہ سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ ہاں یہ وہی اونٹنی ہے، مگر جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں میرے ساتھ میں عجیب عجیب سے واقعے پیش آ رہے ہیں۔ دوستو، پھر دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور پھر ایسے کرتے کرتے 6 مہینوں کا وقت بیت گیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت عرب میں 2 سال کی پرورش کا رواج ہوا کرتا تھا، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا، مگر ہر 6 مہینے کے بعد میں بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آمنہ سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی
اس وقت دائی حلیمہ کے ساتھ میں ان کے شوہر حضرت حارث بھی تھی اور ساتھ میں ان کا خود کا ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ وہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی، آپ کے گھر میں کھانے پینے کی کافی کمی تھی۔ اسی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے جسم میں دودھ کی کمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی اور اس کا وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ لیکن پھر جیسے ہی حلیمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے نبی کو دودھ پلانا شروع کیا تو آپ کے دودھ میں اتنی برکت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر آپ کے دودھ نوش فرما لینے کے بعد میں حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ حیران اور پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس بچے کی کتنی برکت ہے کہ وہ جب مکہ سے آ رہی تھی تو اس کے دودھ نہیں آ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس بچے کو گود میں لیا اور اسے دودھ پلانا شروع کیا تو اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا۔ دوستو پھر ایسے ہی دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہو گئی، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہو گیا، یعنی کہ جو اگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو گیا۔ مگر ان 2 سال میں دائی حلیمہ نے اپنے زندگی میں خیر و برکت کا سلسلہ خوب دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے حلیمہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کی ماں کے حوالے کر دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد میں اس کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اس لیے جیسے ہی 2 سال کا وقت ہوا تو دائی حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب دائی حلیمہ مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ آپ کا یہ بچہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ جب سے یہ بچہ میری زندگی میں آیا ہے میری تو زندگی ہی سنور گئی ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے۔ میری زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اور اس بچے کو میرے پاس میں رہنے دیں، میں تھوڑے دن اور اس بچے کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر پھر جب دائی حلیمہ نے بار بار اصرار کیا تو حضرت آمنہ پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ تھوڑے دن اور اپنے پاس میں رکھ لو، پھر واپس آ کر مجھے میرے اس بچے کو دے جانا۔ اس طرح سے دائی حلیمہ واپس اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ دوستو پھر ایسے کرتے کرتے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر کے سامنے کچھ بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں حلیمہ کا ایک بیٹا بھی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ یہ سب بچے حلیمہ کے گھر کے سامنے کھیل رہی تھی کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئی اور آپ کے جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی تھی۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئی تو آپ کو زمین پر لیٹا دیا گیا، پھر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، یعنی کہ آپ کے سینے کو کھول لیا اور پھر آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور آپ کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتڑا تھا، اس کو ہٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کے دل کو واپس سینے میں رکھ دیا۔ دوستو ادھر یہ سب دیکھ کر آپ کے ساتھ میں کھیل رہے بچے بہت گھبرا گئی، اس لیے پھر وہ دوڑے دوڑے حضرت حلیمہ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ کسی نے محمد کا قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر دائی حلیمہ بہت ڈر گئی اور گھبراہٹ کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگی کہ مجھے 2 سال کے بعد میں محمد کو اس کی ماں کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ اب میں اس کی ماں حضرت آمنہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ سوچتے ہوئے حلیمہ بھاگتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے اور آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، مگر پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی کہ اب وہ اس کو اپنے پاس اور نہیں رکھے گی۔ پھر دائی حلیمہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ پہنچی اور آپ کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا، یعنی کہ آپ کو حضرت آمنہ کو سونپ دیا۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت آمنہ کے پاس میں رہنے لگی۔